حي على الفلاح۔ سورہ الانعام رکو نمبر 16۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قول اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا قوم احملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل، کرم اور عنایت ہے کہ درس قرآن کے سلسلے میں آج پھر سے آپ سے ملاقات کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ آیت نمبر 135 سورۃ الانعام کے آنورڈز آج ہم شروع کریں گے۔ پچھلے رکوعات اور ان آیات بینات کے پیچھے جو پس منظر ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کا سلسلہ ہم بڑھائیں گے۔ چنانچہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سورۃ الانعام مکی دور کے آخری سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر مشرکین مکہ کے جو توہمات ہیں، بد عقیدے ہیں، ان کی جو غلط روش ہے اور ان عقیدوں کے اندر جو تضادات ہیں ان کا یہاں پر خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور پھر بتا دیا جاتا ہے کہ ایسے عقائد رکھنے کے بعد آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا معاملہ انجام فرمانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر یہ بات بھی واضح کر دی جاتی ہے کہ یہ جو عقیدے آپ نے پال رکھے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، ان میں کتنی علم کی بو ہے، ان کے اندر کتنا علمی استدلال آپ پیش کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ اس سے پہلے شروع کر چکے ہیں۔ اب جب یہ لوگ اپنی کٹ حجتیاں پیش کرتے تھے، اپنے باقی عذرات پیش کرتے تھے، تو اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، یا قوم احملوا، اے میری قوم کے لوگوں، آپ عمل کرتے جاؤ، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، علی مکانتکم، اپنی اپنی جگہوں پر، انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں اپنی جگہ پر۔ اب یہاں پر سخت وعید مشرکین مکہ کے اوپر عائد کر دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو عقیدے پال رکھے ہیں، آپ نے جو روش پال رکھی ہے، لیٹ یو کنٹینیو دیٹ، آپ اس سے کنٹینیو کریں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں جس چیز پر ثابت قدم ہوں میں بھی اپنی جگہ پر کنٹینیو کرتا ہوں۔ آپ میرے اوپر یہ جو ظلم، حسد، کینہ، بغض، عدوان کے مختلف طریقے، مختلف شکلیں میرے اوپر آپ کر رہے ہیں، آپ اس سے بھی جاری رکھیں، اور میرا جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ ہے انشاءاللہ المستعان یہ بھی کنٹینیو رہے گا۔ اس کے بعد فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، soon you will understand, soon you will get to know
من تکون لہو عاقبت الدار، کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر. یہ جو روش آپ نے پال رکھی ہے، میں نے پال رکھی ہے، اس کے بدلے میں کیا ہونے والا ہے، کون سا سزا و جزا کا معاملہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بہت جلد آپ کو بھی اور مجھے بھی معلوم پڑ جائے گا. انہ لا یفلح الظالمون، یا جان رکھو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پانے والے ہیں. یہاں پر ظالم دونوں معنی میں یہاں پر بیان ہوا ہے. ایک ظالم وہ ہے جس کے سامنے حق بات بیان کر دی گئی اور اس نے حق بات ماننے سے انکار کر دیا. دوسرے معنوں میں یہ کہ ان لوگوں نے بالفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب پر رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر عملی طور پر ظلم کیا. اس کے بعد آیت نمبر 136 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی، وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور مویشیوں میں سے ایک حصہ. اب یہاں پر ان کے جو عقیدے ہیں، ان عقیدوں کے اندر جو تضادات ہیں اس کا یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی، وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور مویشیوں میں سے ایک حصہ. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ مانتے تھے، سپریم گاڈ کو تو یہ لوگ اس سے بھی مانتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ فَقَالُوا، پھر کہتے تھے هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ جو ہم نے اپنے مال میں، اپنے مویشیوں میں تھوڑا سا حصہ یا ایک حصہ اللہ عز و جل کے لیے مختص کر دیا ہے، یہ ہم نے اپنے خیال سے مختص کر دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے ذوق کے مطابق. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے. یعنی قربانی کے سلسلے میں، نظر و نیاز کے سلسلے میں یہ لوگ ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے مخصوص کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ مخصوص کرتے تھے، اور ایک حصہ اللہ کے ساتھ مخصوص کرتے تھے. اب دیکھیے آگے یہ کون سی ڈنڈی مارتے تھے یہ لوگ. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، جو حصہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے مختص کر دیا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ کے یہاں وہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو یہ لوگ کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ سکتا ہے. یعنی کبھی کبھار دقت پیش آ سکتی تھی، کلائمیٹک کنڈیشنز فیوریبل نہیں رہتے تھے، یا ایکسٹرا مال کی ضرورت پڑ جاتی تھی، تو ان دونوں حصوں میں سے یہ اللہ کے حصے میں سے نکال دیتے تھے، لیکن اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے. اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ جو شریکوں کا حصہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد جو اللہ کا حصہ ہے اس میں بھی یہ ڈنڈی مار لیتے تھے اور اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے تھے اور اپنے ٹھہرائی ہوئے شریکوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے، کیونکہ ان کو وہاں پر کوئی دقت پیش آ سکتی تھی. تو دقت پیش آنے کی صورت میں، موسم کی ناسازگاری کی صورت میں، اگر گلا کام نکلتا، اگر مویشی کام بڑھ جاتے، تو یہ ایکولی اس میں سے نہیں نکال لیتے تھے بلکہ اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے تھے. یہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارے جو سامنے بت ہیں، ہم نے جو بت پال رکھے ہیں، یہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو، لیکن اللہ جو ہیں واحد القہار جو ہے، اللہ کل شیء قدیر جو ہیں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں. آپ دیکھیے یہاں پر کتنی بد عقیدگی یہ لوگ رکھتی تھی. سَاءَ يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے تھے. ریڈیکیولس ڈیسیجنز جس کے پیچھے کوئی علم کی کہانی نہیں ہے، فضول میں یہ خود سے ایسی مشگافیاں اختیار کر لیتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 138
وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ، اور اسی طرح مزین کر دیا ہے بہت سے من المشرکین، مشرکین کے لیے، قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے شرکا نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ جب کسی قوم کے اندر زوال کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر علم کی جو لہر ہوتی ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے، تب ایسے ایسے ڈیسیجنز وہ لیتے ہیں، ایسے ایسے اختیارات وہ خود کو سونپ دیتے ہیں، پھر ایسی ایسی کبھی حرکات وہ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوتے ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ وہ کوئی خوشنودی ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ دیکھیے اتنی کبھی حرکت، اتنی مردود حرکت، اتنی ہلاکت خیز حرکت یہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے لیے یہ مزین کر دی گئی تھی، لبھاونی بنائی گئی تھی۔ کن لوگوں نے؟ ان کے شرکا نے، ان کی بدعقیدگیوں نے۔ مسلمانوں کے اندر آج بھی بعض جگہوں پر بعض ایسی بدعقیدگیاں ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان اعمال کو بڑے شوق سے کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم مسلمانوں پر عائد نہیں کر دیا ہوتا ہے۔ اپنے اوپر خواہ مخواہ کی مشقتیں ڈال دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ اللہ نے ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں ہوتی ہے۔ لیردوہم، دیکھو مزین کر دی گئی ہے ان کے لیے اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ اچھا یہ لوگ کیوں اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے؟ 3 وجوہات اس کے پیچھے تھی۔ ایک یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بن جائے، اور بعد میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں ہماری بچیوں کو کوئی مال سمجھ کر اڑانا نہیں۔ نمبر 2، یہ اس لیے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جتنی زیادہ اولاد ہوگی اتنا زیادہ ہمیں ان کے لیے رزق کا اہتمام کرنا ہے، تو افلاس کے خدشے کے کارن یہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تیسری وجہ اور اہم وجہ وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تینوں چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، اور اس کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کون سا عذاب مسلط کر دے ہیں؟ لیردوہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برباد کر دے۔ سیدھی سی بات ہے، جن لوگوں کی اولاد آگے نہیں بڑھے گی ان کی نسل برباد ہو جائے گی۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دے۔ ایمبیگیوٹی، کلیئر کٹ احکامات ان کے پاس پھر نہیں ہوتے ہیں، مشتبہ رہتا ہے ان کے لیے پھر ان کا سارا دین۔ اچھا یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق انہی سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی احکامات ہیں وہ نسل در نسل چلتی گئی، اور ان کے اندر تحریفیں ہوتی گئی، اور ان کے سامنے اب ایک ایسی بگڑی ہوئی دین کی شکل سامنے آ چکی تھی۔ انہوں نے اس دین کو اسی طریقے سے پرویا تھا جو ان کے لیے کیا ہے، لیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لوگوں کے لیے ان کا دین مشتبہ بنا دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ یہ سب کچھ نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ، تو اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کی جو یہ افتراء پردازیاں ہیں ان کو بھی آپ چھوڑ دیجئے۔ یعنی کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ اپنے پیغمبروں سے، اپنی الہامی کتابوں سے لوگوں کے اوپر واضح کر دیتا ہے کہ میرے بندو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ راستہ جنت کی طرف لے جائے گا آپ کو، یہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا آپ کو۔
یہ خیر خواہی اور بھلائی کا راستہ ہے، یہ بدخواہی اور برائی کا راستہ ہے، یہ آسانی کا راستہ ہے، یہ مشکلات اور مصائب کا راستہ ہے۔ اب تم خود چوز کر لو کہ آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص حق کو جانتے ہوئے بھی حق بات قبول کرنے سے انکار کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جبر نہیں کرے گا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا، آ جاؤ بھائی اس راستے پر ٹک جاؤ، نہیں، بلکہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جہالت کے پردے ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسے مرض میں ڈوب چلا جاتا ہے جہاں پر پھر اس کے دین کو مشتبیہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسا شخص برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ چھوڑ دیجیے آپ ان لوگوں کو، آپ نے دعوت پہنچا دی ان تک، نو لیو دیم، اور یہ جو پھر آپ کے پیچھے افطرا پردازیاں کرتے ہیں، تانے کستے ہیں، باقی پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کی طرف بھی آپ کوئی نظر التفات نہ کریں۔ ایک دائی کا بھی یہی کریکٹر ہونا چاہیے کہ اپنی بساط کے مطابق لوگوں تک حق بات پہنچائیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے۔ لوگوں سے کوئی ذاتی طور پر حسد اور بغض نہ رکھیں، بلکہ اگر لوگ الٹا ان سے رکھیں تو ان کو بالکل صرف نظر کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 138، وقالو، اور کہتے ہیں یہ مشرکین مکہ، حاذہ انعام و حرث حجر، کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، لا یطعمها، ان کو نہیں کھا سکتے، الا من نشاء بزعمهم، الا یہ کہ جن کے بارے میں ہم چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ اب دیکھیے یہاں پر اختیارات یہ سب اللہ کے پاس ہیں کہ وہ کس چیز کو حرام قرار دے، کس چیز کو حلال قرار دے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کتنی بڑی گستاخی یہ اللہ کی شان میں کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آج کل کی دنیا کے اندر بھی حاکمیت جو ہے، جو اللہ کی ہونی چاہیے اور اللہ کی ہے، لیکن بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگینسٹ میں قانون امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے اس قانون کو، اپنی اس پارلیمنٹ کو، اپنی اس اسمبلی کو، اپنے آپ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بہت بڑے بت ہیں، بہت بڑے مشرک ہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی، یعنی کہ جن کے اوپر آپ سامان نہیں لاد سکتے، جن کو آپ مال برداری کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے بھی کچھ جانور انہوں نے مخصوص رکھے تھے جن کی ایک اسپیسیفک عمر جب گزر جاتی ہے تو خود سے طے کر لیتے تھے کہ بھائی ان کے اوپر آپ کوئی مال برداری کا سامان آپ نہیں لاد سکتے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گستاخی یہ کرتے تھے، یعنی ذبح کرتے وقت۔ اب بعض جانور انہوں نے ایسے مخصوص رکھے تھے کہ ان پر آپ ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ علیہ افتراء علیہا، یہ سب کچھ جو یہ لوگ کرتے تھے جھوٹ گڑ کر کرتے تھے، یعنی ان کے اوپر کوئی، ان کے پیچھے کوئی سند نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی الہامی روایت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے اختیارات ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے تھے، خود سے یہ کتنے بڑے بت بنتے جا رہے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْكَرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ جو یہ لوگ کرتے ہیں ان قریب انہیں سزا دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی اس اختراع پر، ان کے اس قوانین پر، جو یہ قوانین امپلیمنٹ کرتے ہیں اللہ کی زمین پر خود سے ہی، اگینسٹ دا ول آف گاڈ۔ آجا بھائی LGBTs کا مسئلہ ہے، اس سے لیگل قرار دو،
مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کوئی اس میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا سودی نظام ہے، اس سے جائز قرار دو۔ اچھا لڑکا اور لڑکی آپس میں غیر شرعی مراسم رکھیں، آپ کو اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے قوانین باضابطہ طور پر جاری کر دیے جاتے ہیں، نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لاتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، ان کی جو لوگ جے جے گار کرتے ہیں، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس کام میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَحْتَرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کے اس اختراع پر، چال بازیوں پر۔ اس کے بعد آیت نمبر 139، وَقَالُوا مَا فِي بَطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اب دیکھیے پھر سے ایک اور ڈنڈی یہ کیسی مار لیتے تھے، کیسے خطرناک قسم کے یہ لوگ تھے، اور آج بھی ایسے قسم کے لوگ ہیں کہ قرآن اور سنت کے نصوص واضح ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی ڈنڈی مار لیتے ہیں، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری کوئی نہ کوئی راہ نکلے۔ اب دیکھیے وَقَالُوا مَا فِي بَطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپائیوں کے، ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ للذکور، وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے۔ یہ ہمارے جو چوپائے ہیں، چنانچہ عربوں کے ہاں دو قسم کی ایکٹیویٹیز رائج تھیں۔ ایک ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی ان چوپائیوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو پالنا اور پوسنا۔ دوسری ایکٹیویٹی تھی تجارت کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ مال ساز و سامان کو لے جانا، خرید و فروخت کرنا۔ اب چوپائیوں کے سلسلے میں کیا کہتے تھے کہ ان کے اندر، ان کے پیٹوں میں سے جو ہے، یعنی کہ جو کچھ وہ جنیں گے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے، اس کو صرف ہمارے مرد حضرات ہی کھا سکتے ہیں۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور یہ چوپائیوں کے اندر جو جانور ہیں یہ ہماری عورتوں پر حرام ہیں۔ اب دیکھ لیجئے آپ، اس وقت عورت کا سٹیٹس کیا ہوتا، عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا۔ ان لوگوں نے اس کو اپنی شریعت بنا کے رکھا تھا کہ جانوروں کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے یہ خالص ہمارے مردوں کے لیے، عورتیں اس میں نہیں کھا سکتی، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ مردہ ہو تو پھر وہ سب اس میں حصے دار ہیں۔ دیکھیے آپ ڈنڈی کیسے مار لیتے ہیں وہاں سے۔ اگر چلو ٹھیک ہے، قانون آپ نے بنا دیا غیر شرعی قانون، اللہ کی بغاوت پر مبنی قانون، لیکن پھر اس کے اندر بھی کیسی ڈنڈی مار لیتے ہیں، کیسا تضاد ہوتا ہے ان کو۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اگر ان کے اندر کوئی مردہ جانور نکلا تو اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکیم ہے اور علیم ہے۔ آج کی دنیا کے اندر بھی ایسے قوانین ہیں جہاں پر ایک قانون دوسرے قانون سے بالکل میل نہیں کھاتا ہے، اس کے اگینسٹ میں جاتا ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے، نہیں تو اس پر روشنی ڈال دیتے۔ حالانکہ دونوں قوانین جو کہ ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، دونوں قوانین غیر شرعی ہیں، غیر عقلی ہیں، غیر اخلاقی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور حکیم ہیں، مدبر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو حالت ہے آخرت کے روز بہت خطرناک ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40، اس رکوع کی آخری آیت، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ سفہم بغیر علم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے، بغیر علم کے اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں فرما دیا یہ اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کرنے کے برابر ہے، بلکہ وہ یہ اپنے آپ کو برباد کرنے کے برابر ہے، اپنی نسل کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ تو ایسے لوگ یقیناً نامراد ہو گئے اور ایسی
جو یہ کٹحجتیاں، ایسا جو یہ عمل ہے، یہ لوگ بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے کرتے تھے، کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی تھی. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا. یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے قوموں کے لیے. یہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر دی ہوتی ہے. خواہ مخواہ میں، بنا کسی علم کے، بے وقوفی میں اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام قرار دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. افتراء علی اللہ، اور اللہ پر افتراء کرتے ہو، یعنی کہ یہ سب جو قوانین ان لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، ان کے پیچھے یہ سند لیا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا حکم ملا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی حکم ان لوگوں کو نہیں دیا ہوتا ہے. تو یہ کتنی بہت بری بات اور بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگینسٹ میں منسوب کرتے ہیں. قد ضلوا، وہ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ گمراہ نہیں ہونے والے ہیں بلکہ یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں. وما كانوا مهتدين، اور اب یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کسی بھی روش سے ہم مسلمانوں کو بچائے، ہم سب کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے. سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر.